السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس میم ساکن کے تفصیلی احکام۔ احکام سے مراد ہیں وہ اصول و ضوابط جن کے ساتھ میم ساکن کو تفصیل میں پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کی تفصیلی احکام آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس ہے میم ساکن کے 3 احکام۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس ادغام، سیکنڈ پہ ہے ہمارے پاس اخفا، اور تھرڈ پہ ہے اظہار۔ تو میم ساکن کو ان تینوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ 3 احکام ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ادغام۔ ادغام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ادغام کا لغوی معنی ہے ہمارے پاس داخل کرنا یا ملانا، داخل کرنا یا ملانا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے، مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مدغم کیا ہوتا ہے جی؟ مدغم کہتے ہیں اس حرف کو جس کو ہم نے نیکسٹ والے حرف میں ملانا ہوتا ہے، تو اسے مدغم کہیں گے، اور جس حرف میں ملانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مدغم فی۔ تو مدغم کو اس طرح سے مدغم فی میں داخل کرنا کہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی مشدد ادا ہوں۔ اچھا، ان کا قاعدہ دیکھیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ سے میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین، یعنی ادغام مثلین کیوں کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں مثل کہتے ہیں مانند کو، ایک جیسے کو، تو میم ساکن کے بعد اگین سے جب میم آ گیا تو اسے کہیں گے ادغام مثلین، ادغام مثلین صغیر۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی ادغام مثلین صغیر، تو اس کو کہیں گے ادغام مثلین صغیر۔ اچھا، اس کے ایگزامپلس میں دیکھیں۔ اب چونکہ ہم نے اس کا قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگین سے میم آ جائے، اب وہ میم جو ہوگا وہ متحرکہ ہوگا، لیکن جو پہلے والا میم ہوگا وہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ میم ساکن، اور چونکہ ہم میم ساکن کے ہی تفصیلی احکام پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگ ہی ساری ایگزامپلس پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ایگزامپل ہے وہ ہے الیکم مرسلون۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ پہلا جو میم ہے پہلے والے لفظ کے لاسٹ پہ یہ ساکن ہے، اور نیکسٹ والا جو میم ہے اگلے والے لفظ کے سٹارٹ میں وہ ہے جی متحرکہ۔ تو یہاں پہ اس کو یہ والا جو میم ہے نا، پہلے والا میم ساکن، اس کو نیکسٹ والے میم میں مدغم کریں گے، الیکم مرسلون۔ اچھا، اس کو کیسے مدغم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے پہلا میم پڑھا ہے یا سیکنڈ میم پڑھا ہے، چونکہ ہم نے فرسٹ والے میم کو سیکنڈ والے میں مدغم کرنا ہوتا ہے، تو ہم جو حرکت پڑھتے ہیں وہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ والے حرف کی لفظ کی پڑھتے ہیں، الیکم مرسلون۔ اچھا، اب اس میں کیسے کیوں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیوں ایک میم پڑھا ہے؟ ایکچول میں پڑھتے دونوں ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ والا جو فرسٹ والا میم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو نیکسٹ والے یہ والا جو نیکسٹ والا ہے اس میں مدغم کر دیتے ہیں نا، اس لیے اس کو اگنور کر کے تو اس والے میں مدغم کر دیں گے، الیکم مرسلون۔ لیکن اس کی مقدار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ادغام کیا ہے، جو اس کی مقدار ہے وہ ہے ایک الف کے برابر یہاں پہ رکتے ہیں۔ اچھا، آگے اگلی اگزامپل کیا ہے؟ انتم مؤمنون۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے پاس انتم مؤمنون۔ اب یہاں پہ یہ ہے جی میم ساکن، اور نیکسٹ والا جو میم ہے وہ متحرکہ ہے۔ اب یہ جو میم ساکن ہے اس کو ہم نیکسٹ والے میم میں مدغم کرتے ہیں تو ایک الف کی مقدار کے برابر رکتے ہیں، انتم مؤمنون۔ اچھا، آگے جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ ہے فی قلوبہم مرض۔ تو یہاں پہ میم ساکن اور پھر ہے جی میم متحرکہ، تو میم ساکن کو میم متحرکہ میں کیا کریں گے؟ مدغم کر دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی میم ساکن اور ساتھ ہی ہے جی میم متحرکہ اگلے لفظ میں، تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟
ایک الف کے برابر ادغام رکیں گے اور ایک الف کے برابر جو ہے وہ رک کے ادغام کریں گے. میم ساکن کو میم متحرکہ میں مدغم کر دیں گے. فی قلوبہم مرض. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے. اچھا جب ہم ادغام کرتے ہیں نا تو ناک میں آواز جاتی ہے، تو جب ناک میں آواز جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں گنگناہٹ، اور گنگناہٹ کس کا معنی ہے؟ غنہ کا. تو یہاں پہ جب ہم پہلی میم کو دوسری میم میں ملائیں گے اور ایک الف کے برابر اس کی مقدار رکھیں گے، میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اچھا آگے والا جو احکام ہے ہمارے پاس، اگلا جو حکم ہے وہ ہے اخفا میم ساکن میں. تو اخفا کو پڑھ لیتے ہیں. اخفا کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھپانا. ٹھیک ہے، آگے ہے جی اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہے میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار و ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا. اب یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اظہار کیا ہوتا ہے اور ادغام کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہم آگے ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں میم کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. میم کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. اس کو چھپا کر اظہار کیا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور میم ساکن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اٹ مینس کہ وہاں پہ ہم اخفا یعنی چھپائیں گے نہیں بلکہ اس کو کلیئرلی پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور ادغام کیا ہوتا ہے یا ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح ملانا کہ دونوں مشدد ادا ہوں اور ان کی مقدار جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہے. تو یہاں پہ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت، مطلب ان دونوں کی جو درمیانی حالت ہوگی اس کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا قاعدہ. قاعدہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہاں پہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوگا. تو میم ساکن کے چونکہ ہم احکام پڑھ رہے ہیں تو میم ساکن کنڈیشن ہے، یہاں پہ میم متحرکہ نہیں ہونی چاہیے. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، مطلب میم ساکن کے بعد جو بھی حرف یا لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا جو پہلا حرف ہوگا وہ کیا ہوگا؟ با ہونا چاہیے. اگر با آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو کیا کہیں گے؟ اخفائے شفوی. ٹھیک ہے، اخفائے شفوی کہیں گے. اچھا اس کے اگزامپلس میں کیا کیا وہ کہتے ہیں؟ اگزامپلس میں دیکھیں ہمارے پاس ہیں اس کی اگزامپلس. سب سے پہلی اگزامپل ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. تو یہاں پہ کیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہے جی میم ساکن اور اس کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو رہا ہے نیکسٹ حرف جو ہے وہ ہے با، تو با سے بی. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفاء شفوی ہوگا. اب جب اخفاء شفوی ہوگا تو یہاں پہ بھی اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہی ہوگی. تو کیا کریں گے؟ میم کو با میں مدغم کر کے اس کو یہاں پہ اخفا کریں گے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا. اٹ مینس کہ ناک میں آواز جائے گی. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اچھا آگے جو اگزامپل ہے وہ ہے ہمارے پاس عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اچھا یہاں پہ کیسے ہوا کہ یہ دیکھیں میم ساکن اور اس کے ساتھ آگے والا جو لفظ ہے وہ ہے با سے سٹارٹ ہو رہا، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا. اچھا آگے والی جو اگزامپل ہے وہ دیکھیں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. تو یہاں پہ دو جگہ پہ ہے، یہاں پہ یہ میم ساکن، یہاں پہ میم ساکن، اور دونوں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے کہ سٹارٹنگ جو نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے با سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ جب کم کے آگے کیا ہے؟ بینہم، اور یہاں پہ بینہم کے لاسٹ پہ کیا ہے پھر با، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اخفا دونوں کنڈیشنز میں. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. نیکسٹ آگے دیکھیں طریقہ اس کا کیا ہے جی. ہمارے پاس طریقہ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جی میم کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی والے حصے کے ساتھ ملا کر بقدر ایک الف غنہ کریں. کیسے کہ جب میم کو ادا کرتے ہیں تو اس کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والے حصے ہیں ان کو نرمی والے حصے سے کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے، بقدر ایک الف غنہ کریں گے. پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے تری والے حصے سے با کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہ طریقہ انہوں نے آپ کو بتا دیا
کہ میم کو ادا کرتے وقت کیا کریں گے، دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والے حصے ہیں ان کو نرمی والے حصے کے ساتھ ملا کر بقدر ایک الف غنہ کریں گے، اور پھر دونوں ہونٹوں کا جو کھلنے والے حصے سے پہلے تری والے حصے سے با کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں تک آپ کو ہو گیا اخفا اور ادغام کلیئر۔ آگے ہے جی ہمارے پاس اظہار۔ اظہار میں ہم نے سب سے پہلے اس کا پڑھنا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی میں اس کا کیا ہے جی، ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے اظہار کا، کہ میم کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ میم کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور کیسے ادا کرنا ہے، بغیر غنہ کیے تمام صفات کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر دینا ہے۔ اب چونکہ ہم اظہار پڑھ رہے ہیں نا، ویسے تو آپ نے پڑھا ہے کہ میم کے ساتھ غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہم اظہار پڑھ رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، کہ اس کو ادھر کیا ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مخرج سے میم کو اس کے مخرج سے غنہ کے بغیر ادا کریں گے تمام صفات کے ساتھ۔ اچھا، اس کا قاعدہ دیکھیں تو قاعدہ میں کیا ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اب جب میم ساکن کے بعد اگر آ جاتا ہے جی ہمارے پاس میم، تو وہاں پہ کیا ہوگا، ادغام ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد آپ نے پڑھا ہے کہ با آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا، اخفا ہوگا۔ اچھا، اب جب یہ دونوں حروف نہ آئے میم ساکن کے بعد، اگر یہ میم بھی نہ آئے اور با بھی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، کوئی اور حرف آ جائے گا، اور جب کوئی اور حرف آ جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا، اظہار، اور اس اظہار کو کہیں گے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کی مثالیں ہیں ہمارے پاس یہاں پہ، یہ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے جی، حروف، اور پھر کیا ہے جی اس کی مثالیں، پھر حروف، اور پھر کیا ہے جی مثالیں۔ اب کیسے انہوں نے اظہار شفوی کی مثالیں دی، کہ با اور میم کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں ان کو میم ساکن کے بعد لے آئے ہیں، اور اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ہم بھی کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی حمزہ، تو یہاں پہ کیا ہوگا، میم ساکن کے بعد آئے گا حمزہ، جعلناکم امتا۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، میم ساکن کے بعد چونکہ حمزہ آیا ہے تو اظہار ہوگا، تو یہاں پہ بالکل نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، جعلناکم امتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تا، تو اس کو دیکھیں، کنتم تدرسون، اور آگے ہے جی فجلدوہم زمانین، اور آگے ہے جی ہمارے پاس جیم، پھر ہے لہم جنات۔ اچھا، ہاں ہے آگے، ہاں ہمارے پاس فقتلوہم حیث، اور آگے ہے جی کنتم خیر امہ، اور ہے جی ہمارے پاس 6 ہو گئے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس 7 والا ہے جی ہمارے پاس دال، یہاں پہ میم ساکن کے بعد دال آئے گا، لکم دینکم۔ آگے ہے جی زال، زال میں کیسے پڑھیں گے، یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، بالکل غنہ نہیں کریں گے، جاءتہم ذکراہم۔ اچھا، آگے ہے جی ہمارے پاس را، تو یہاں پہ کیا ہوگا، بعث فیکم، تو یہاں پہ بعث فیکم رسولا، تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا، بالکل غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ با اور میم کے علاوہ حروف ہیں جو میم ساکن کے بعد آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی دود، تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد دود بھی آ جائے تو بھی غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم اور با کے علاوہ حرف ہے یہ، یضلہم ضلالا۔ آگے ہے جی تو، یہ ہے جی ہمارے پاس تو یہاں پہ میم ساکن کے بعد آئے گا تو، اور یہاں پہ بھی غنہ نہیں اپلائی ہوگا، اذہبتم طیباتکم۔ آگے ہے جی ومن تحتہم ظلال، تو یہاں پہ کیا ہوگا، میم ساکن کے بعد دیکھیں ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا، تو یہاں پہ اس کو کیسے پڑھیں گے، ومن تحتہم ظلال۔ آگے ہے جی عین، تو فلہم عذاب۔ آگے ہے جی غین، تو غین کے اوپر بھی غنہ نہیں ہوتا، کیونکہ غین بھی با اور میم کے علاوہ ہے۔
علیہم غیر المغضوب۔ آگے ہے جی فا پہ ہمارے پاس پھر غنہ نہیں ہوگا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس قاف کو دیکھیں تو میم ساکن کے بعد جب قاف آ جاتا ہے تو بھی غنہ نہیں ہوگا۔ ہے جی ہمارے پاس اگزامپل ذالکم قولکم۔ آگے ہے جی کاف پہ کیسے ہوگا جی، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی میم اور با کے علاوہ حرف ہے، میم ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے۔ اچھا اس کی اگزامپل میں ہے جی مزقتم کل ممزق۔ آگے ہے جی لام، یہاں پہ کیا ہے جی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یہاں پہ غنہ نہیں تھا ان سارے حروف میں کیونکہ یہ با اور میم کے علاوہ حروف تھے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس مزید کچھ حروف جو کہ با اور میم کے علاوہ ہیں، تو میم ساکن کے بعد جب یہ حروف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوتا۔ تو ہاں جی آگے ہے ہمارے پاس زا، تو زا کو دیکھیں فی قلوبہم زیغ۔ آگے ہے جی سین وبدا لہم سیئات۔ اچھا جی آگے ہے جی شین علیکم شہیدا۔ آگے ہے جی صاد، اور یہاں پہ ہے ان کنتم صادقین۔ آگے ہے جی نون علی ما فعلتم نادمین۔ اچھا آگے ہے جی واو علیہم ولا الضالین۔ اچھا آگے ہے جی ہا، تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا، لِإِخْوَانِهِمْ حلم۔ اچھا یہاں پہ مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ ہا لام اور میم ہے۔ آگے ہے جی یا، تو وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو یہاں پہ یہ ہماری اگزامپلس کمپلیٹ ہوئیں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو حروف آ جاتے ہیں تو ان کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، بالکل غنہ نہیں کرتے، نہ الف کے برابر رکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، اظہار شفوی کا طریقہ، میم کو دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کر بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ جب میم کو ادا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملا کر غنہ کے بغیر جب ہم ادا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی اظہار شفوی۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی اس کا سمرائز کرتے ہیں میم ساکن کے تفصیلی احکام۔ میم ساکن کے تفصیلی احکام ہم نے پڑھے، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ ادغام ہے سب سے پہلے، پھر اخفا ہے اور پھر ہمارے پاس تھا اظہار۔ تو ادغام کب ہوتا ہے، جب میم کو میم میں مدغم کر دیتے ہیں، اور اخفا کب ہوگا، جب میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو میم کو با میں مدغم کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اخفا۔ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں کیا ہوگا، اخفا۔ اور جب میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ ہوتا ہے اظہار۔ اچھا انہوں نے کیا اگزامپلس دی، ساتھ ساتھ ادغام کے انہوں نے اگزامپل دی الیکم مرسلون، تو یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گیا۔ نیکسٹ دیکھیں تو اخفا ہے، اخفا کے اگزامپل ہے ہمارے پاس علیکم بوکیل، تو یہاں پہ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد با آ گیا۔ اچھا اور آگے ہمارے پاس جو تھرڈ ہے اظہار، تو یہاں پہ دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، تا آ گیا۔ اب یہ جو تا ہے یہ کیا ہے، میم اور با کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف ہے تا، تو یہاں پہ اظہار ہوتا ہے کنتم تدرسون۔ اچھا یہاں پہ اس کی ایکسرسائز ہے ہمارے پاس، ایکسرسائز میں ہمارے پاس جو پہلا کوسچن ہے وہ کیا ہے، میم ساکن کے کتنے احکام ہیں، تو یہ ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے 3 احکام ہیں، کون کون سے، ادغام، اخفا اور کیا ہم نے پڑھا، اظہار۔ تو وہ ہم نے اس کے اندر لکھ دینے ہیں اور ان کی پوری ڈیٹیل جیسے ہم نے پہلے پڑھا جی ادغام، یہ ہم نے اس کا پڑھا کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی میں ہم نے پڑھا تھا کہ داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں مشدد ادا ہوں۔ اور قاعدہ پھر ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی اگزامپلس پڑھی، پھر اسی طریقے سے نیکسٹ قاعدہ پڑھا، احکام پڑھا، وہ کیا تھا، اخفا،
جو نیکسٹ حکم تھا وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا، اور اسی طریقے سے اس کا اصطلاحی معنی پڑا میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار و ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا۔ اسی طریقے سے آگے ہم نے پڑھا اس کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو کیا کہتے ہیں؟ اخفاء شفوی۔ پھر اس کا طریقہ ہم نے پڑھا، اور تھرڈ پہ ہم نے پڑھا اظہار، اس کا لغوی معنی پڑھا ظاہر کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا کہ میم کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کر دینا۔ پھر اس کا قاعدہ پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ تو یہاں تک آپ نے پوری ڈیٹیل لکھ دینی ہے، اگر انہوں نے اگزامپلس مانگی تو وہ پھر الگ سے لکھ دیجیے گا۔ یہاں تک پہلا کوسچن۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جو کوسچن وہ ہے میم ساکن کے ادغام کا لغوی اور اصطلاحی معنی، قاعدہ اور طریقہ مثال بیان کریں۔ جب میم ساکن کا جو ہم نے حکم نمبر 1 پڑھا تھا نا، احکام میں جو پہلا پڑھا تھا حکم ادغام، تو اس کا ہم نے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھنا ہے، اس کا قاعدہ اور اس کا طریقہ سب کچھ لکھنا ہے، تو وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے جو ہمارے پاس کوسچن ہے وہ ہے اخفاء شفوی کا لغوی اور اصطلاحی معنی، قاعدہ اور طریقہ مثال بیان کریں۔ تو پھر وہ جو اخفاء ہے اس کی سارا کچھ آپ نے لکھ دینا ہے، اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اخفاء شفوی کب ہوگا، آپ نے بتانا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب لفظ جو ہے وہ با آ جائے، حرف با آ جائے تو پھر اخفاء ہوگا تھا، اور اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ تو اس کا قاعدہ بتانا ہے، اس کا طریقہ بتانا ہے، اس کی اگزامپل ساری ہم نے پڑھ لی ہیں، وہ سب اس میں بتانا ہے۔ لاسٹ پہ آپ نے بتانا ہے جی اظہار شفوی کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قاعدہ اور طریقہ مثال بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو اظہار شفوی بھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اسے اظہار شفوی کہیں گے۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے اگزامپلس کے ساتھ آپ یہاں پہ تو پورا ٹیبل بنائے نا، تو یہاں پہ آپ کچھ اگزامپلس اس کے ساتھ بے شک مینشن کر دیں، ساری بے شک نہ لکھیں، لیکن ساری لکھنے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ لیسن آپ کو ٹائم سے مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔